بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے منع کیا تھا کہ اس طرح کی حرکت نہیں کروں گی، پر ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی اور وہ مجھے ایک طرف کر کے خود ایک نہایت گھٹیا اور نیچ کام کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں ان سب کو غلطی کچھ نہ کچھ میری بھی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اب ہم گناہ یہ عورتیں گناہ کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں اس گروپ کا حصہ تھی، چاہتی تو تھی پر روک نہیں پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک عورت آگے بڑھی اور سامنے کھڑے مرد کے کان میں جا کر کوئی بات۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، میں سوچ رہی تھی کہ ضرور کچھ برا ہونے والا ہے۔ وہی بات ہوئی، وہ مرد ہم سب کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی بھی میں اس معاملے سے ایک طرح سے الگ ہی تھی، کیونکہ معاملہ میرے ساتھ برا نہیں ہونے والا تھا، لیکن جب اس مرد نے کہا کہ تم جانا چاہتی ہو میرے ساتھ، تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا میں کیوں تمہارے ساتھ جاؤں گی؟ جو تم سے بات کرنے گئی تھی اس سے بات کرو۔ اس نے کہا کہ پر وہ تو کہہ رہی تھی کہ تم میرے ساتھ جانا چاہتی ہو۔ میں یہ سوچ کر اور دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ان سب نے مل کے سارا ملبہ میرے اوپر گرا دیا تھا، اور اب وہ مرد میرے سامنے کھڑا تھا جس کو پتا نہیں میری دوست نے کیا کہا، لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ اور کہاں لے جانا چاہتا تھا یہ جان کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ہم 5 سہیلیاں تھیں، ہم اپنا گاؤں چھوڑ کے آ چکی تھیں۔ ہمارے گاؤں میں ہم پر بہت سختی کی جاتی تھی۔ یہاں پر آ کر ہم لوگوں نے بہت اچھی نوکری کر لی تھی۔ رہنے کے لیے ہاسٹل کے خرچے بھرنے کے بجائے ہم نے ایک گھر لے لیا تھا، جس کا ہم لوگ کرایہ دیتے تھے، آدھا آدھا کر کے دے دیتے تھے، یعنی سب لوگ اپنا اپنا حصہ دیتے تھے۔ اس طرح ہم پر زیادہ بوجھ بھی نہیں پڑتا تھا اور ہمیں ہاسٹل کی خواری سے بچنا پڑتا تھا۔ اس لیے ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہاسٹل میں تو کھل کے کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہمارا اپنا گھر، ہم یہاں پر سکون سے رہتے تھے۔ ہمارے گاؤں کے لوگ تو ہمیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے، لیکن اب ہم لوگ شہر میں بیٹھ کر کام کر رہے تھے۔ ہم سبھی لوگ ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے اور ہمارا کام بہت اچھا جا رہا تھا، لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی بڑا کام کر سکیں۔ میں اپنے گھر پیسے بھیجنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا نام صباحت ہے، لیکن میرے گھر والوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور منی آرڈر واپس آ۔ باقی سہیلیوں میں سے 2 کے گھر والوں نے ان کی کمائی قبول کر لی اور 2 کے ساتھ میرے والا حال ہوا، کیونکہ ہم سب لڑکیاں ایک ساتھ اپنے گاؤں سے بھاگ گئی تھی، کیونکہ ہم جانتی تھی کہ اگر اس گاؤں میں رہیں تو زیادہ سے زیادہ ہماری شادی کروا دی جائے گی اور اس کے بعد کہانی ختم۔ لیکن ہم کچھ کرنا چاہتی تھی، ہماری قسمت اچھی تھی، ہمیں شہر میں آتے ہی نوکری مل گئی۔ ہم لوگ ایک کپڑوں کی فیکٹری میں کام کرتی تھی، جہاں پر کپڑے فولڈ کرنے کا کام ہوتا تھا، لیکن یہ لوگ کافی زیادہ پیسے دیتے تھے۔ کھانا بھی دوپہر کا ہم لوگ ادھر سے ہی کھاتے تھے، باقی اسی طرح کے 2-4 کام اور بھی کر لیتے تھے۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہماری بری قسمت ایک دن اچھی قسمت میں بدلنے والی ہے، جب اچانک ہمیں فیکٹری میں ایک بیگ نظر آیا۔ اب خدا جانے وہ بیگ کہاں سے آیا تھا، کیونکہ اس فیکٹری میں عورتیں بھی کام کرتی تھیں، مرد بھی کام کرتے تھے، زیادہ تر عورتیں کام کرتی تھیں۔ میں نے اس بیگ کو ہلکا سا کھولا تو میرے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی، کیونکہ اس بیگ کے اندر کچھ اور نہیں بلکہ پیسے تھے۔ مجھے لگا کہ نکلی ہیں، پھر بھی میں نے بیگ اٹھایا اور میں گھر باقی سب کو فون کیا، کہا کہ ذرا جلدی گھر آ جاؤ۔ میں ایسے بھی کر سکتی تھی کہ کسی کو نہ بتاتی کہ اتنے سارے پیسے ملے ہیں، لیکن میں یہ پیسے اکیلے سنبھال نہیں سکتی تھی اور میرے اندر ایسا کوئی کیڑا بھی نہیں تھا۔ پر مجھے یقین ہے کہ اگر ان 4 میں سے کسی کو یہ بیگ ملا ہوتا تو وہ کبھی بھی کسی کو نہ بتاتی، پر میں نے جلدی جلدی میں ان سب کو بلا لیا اور بتا دیا۔ جب ہم نے پیسوں کو گنا تو یہ پیسے کم سے کم بھی 70 لاکھ کے قریب تھے۔ میں نے کہا کہ لگتا ہے غلطی ہو گئی ہے، دوبارہ سے گنو۔ جب ہم نے دوبارہ گنا تو پتا چلا کہ 77 لاکھ روپے تھے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا اگر کسی نے مجھے بیگ لے جاتے ہوئے دیکھ لیا تو، کیونکہ اتنی بڑی رقم ہے۔ لیکن پھر میں نے اپنے دماغ پر زور ڈالا اور مجھے پتا چلا کہ جس جگہ میں کھڑی تھی، جہاں سے بیگ اٹھا کر میں باہر نکلی تھی، وہاں پر کوئی CCTV کیمرہ نہیں لگا تھا اور یہ چھٹی کا ٹائم بھی نہیں تھا، وہاں باہر بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ 2 مہینے تک تو ہم لوگوں نے اس بیگ کو ہاتھ تک نہیں لگایا، بس اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ ہم لوگ ابھی بھی حیران پریشان تھے کہ ہو کیا رہا ہے۔ جب ہمیں کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی سوال نہیں کیا، تو پھر ہم نے ان پیسوں کو خرچ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ہم لوگوں نے تھوڑے بہت پیسے خرچ کیے، اپنے کپڑے لیے، پارٹیاں کی، اچھے کھانے کھائے، گھر میں دعوتیں کی، لیکن اس کے بعد ہم سب کو ایک ہی خیال آیا کہ ہمیں اللہ کا گھر دیکھنے جانا چاہیے، کیونکہ حج کا مہینہ آنے ہی والا تھا۔ لیکن بنا محرم کے ہم لوگ حج پہ کیسے جا سکتے تھے؟ پر ہمارا محرم کون تھا؟ کس کو کہتے کہ ہمارے ساتھ چلو؟ ہمارے گھر والوں کو اگر ہم کہتے کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں تو وہ سب یہی کہتے کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے، اور پھر سب کو کیا جواب دیتے؟ ان پیسوں سے بہت گناہ کر لیے تھے، گھر میں بیٹھ کے فلمیں دیکھی تھیں، گانے سنے
تھے، کھانے کھائے تھے، تیار ہو کے گھر سے نکلتے تھے۔ اب ہمیں کوئی نیک کام بھی کر لینا چاہیے تھا، اس لیے ہم لوگوں نے حج کرنے کا ارادہ کیا اور ہم لوگ بنا محرم کے حج کے لیے نکل گئے۔ دراصل یہ حج ہمارے لیے ایک طرح سے ہماری ساری خواہشات کو پورا کرنے کا سفر تھا۔ ہم سب کو جہاز میں بیٹھنے کا موقع مل رہا تھا، باہر کے ملک جانے کا خواب بھی پورا ہو رہا تھا۔ حج کرتے تو دل کو سکون ملتا، فریضہ بھی انجام دے پاتے اور وہاں سے شاپنگ بھی تو کرتے، اسی لیے ہم سبھی لوگ بہت خوش تھے۔ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں تھی، پتہ نہیں جس کے پیسے تھے، کس کے پیسے تھے، اس نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی تھی۔ ہم لوگ حج پہ چلے گئے، ہم لوگوں نے پیسے اپنے اپنے حساب سے تقسیم بھی کر لیے اور اپنے پاس ہی رکھے ہوئے تھے۔ یہاں پر آ کر پتا چلا کہ پاکستانی عورتوں کا رویہ کچھ عجیب سا ہے۔ یہاں پر جتنی بھی پاکستانی عورتیں نظر آ رہی تھیں وہ سب بہت ہی زیادہ لڑاکو، غصیلی، دھکا دینے والی اور عجیب سی لگ رہی تھی۔ میری بھی دو دوستیں ایسی ہی تھیں۔ وہاں پر کچھ ویل چیئرز رکھی گئی تھیں ان لوگوں کے لیے جو چل نہیں سکتے یا جو لوگ بہت ہی زیادہ ضعیف ہوتے ہیں اور چلتے چلتے تھک جاتے ہیں، تو ان کو بٹھا کر آپ آس پاس پھر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جگہ بہت زیادہ بڑی ہے۔ آج کل حج گرمی کے موسم میں آ رہا تھا، یہاں پر انتہا کی گرمی تھی، لیکن یہاں کچھ عورتیں اچھی تھیں جنہوں نے ایک ایک ویل چیئر پر قبضہ کیا ہوا تھا اور اس پر انہوں نے اپنے پرس، بیگ، برقعے اور بچوں کے سامان اور اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں نے بھی اپنے پرس اس ویل چیئر کے اوپر رکھ دیے۔ میں نے کہا کہ میں نے نہیں رکھنا، لیکن باقی سب نے کہا کہ رکھ دو، کہاں اٹھا اٹھا کے پھرو گے، بہت گرمی ہے۔ ہم لوگوں نے بھی اس پر سامان رکھ دیا اور خود ہم لوگ مصروف ہو گئے، تھوڑا ادھر ادھر چہل قدمی کرنے کو چلے گئے، لیکن جب واپس آئے تو پتا چلا کہ ہم سب کے بیگ وہاں سے چوری ہو چکے تھے۔ ہم پر تو جیسے بجلی گر پڑی، کیا ہوگا؟ ہم لوگ اپنے بیگ تلاش کرنے لگے، ہم نے جا کے رپورٹ بھی لکھوائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں، اگر مل گئے تو آپ کو بتا دیں گے، لیکن یہاں اتنے سارے لوگ آئے ہوئے تھے، کس پہ شک کر؟ آس پاس دیکھ رہے تھے کہ کسی کے پاس ہمارے بیگ تو نہیں۔ قسم سے دل ایسے بیٹھ گیا کہ بتا نہیں سکتی، لیکن جب ہمیں یقین ہو گیا کہ ہمارے بیگ نہیں ملیں گے تو میں نے کہا کہ پیسے جس طرح آئے تھے اسی طرح چلے گئے۔ ہم نے بھی تو ان پیسوں کو اٹھا لیا اور یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے کسی کی محنت کی کمائی ہو۔ تو وہ کہنے لگی کہ آج کل اتنے پیسے کسی کی محنت کی کمائی نہیں ہو سکتے، لگتا ہے حرام ہی، تبھی تو ہمارے پاس سے بھی چلے گئے اور تو نے ہی تو اٹھائے تھے۔ میں نے کہا ہاں میں نے اٹھائے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوچتی تم سب نے مل کے میرا دماغ معاف کر دیا تھا کہ چلو ان پیسوں کو استعمال کرتے ہیں، چلو پارٹی کرتے ہیں، چلو کپڑے بناتے ہیں۔ ہم لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ یہ تو شکر تھا کہ ہماری ریٹرن ٹکٹ تھی، واپس جانے کا تو ہمارا انتظام تھا، لیکن اب ہمارے ہاتھ بالکل خالی ہو چکے، ہمارے پاس وہی پیسے رہ گئے تھے جو ہمارے گھر میں تھوڑے بہت پڑے تھے یا پھر ہماری جیبوں میں تھے، کیونکہ ہم نے پیسوں کو کنورٹ بھی کروایا، یعنی اب ہم پرائے ملک میں تھے اور ہمارے پاس پیسے نہیں۔ رات کا کھانا تو ہم نے ادھر ہی کھا لیا، کسی نے خیرات بانٹی، تو اس طرح کا کام تو ہوتا ہی رہتا تھا یہاں، لیکن اب کیا کریں، بڑی بری حالت تھی۔ سوچ رہے تھے کہ کیا کریں، کہیں سے پیسوں کا انتظام کرنا پڑے گا۔ میری ایک دوست نے کہا کہ کسی سے مانگ لیتے ہیں، یہاں پر تو بڑے بڑے امیر لوگ آتے ہیں۔ میں نے کہا ایسے کیسے ہم کسی سے پیسے مانگیں گے اور وہ ہمیں پیسے دے دے گا؟ اس نے کہا کہ دیکھتے ہیں۔ وہ ایک امیر سی شکل کے آدمی کے پاس گئی، وہ شکل سے ہی بڑا امیر لگ رہا۔ اس نے اسے جا کر ساری کہانی سنائی کہ ہم لوگ پاکستان سے آئے ہیں، ہمارے پیسے چوری ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کریں، ہمارے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، آپ ہماری مدد کریں۔ اس نے کہا کہ یہ کہانی میں ابھی اس رات میں 4تھی بار سن چکا ہوں۔ ہم لوگ یہ بات سن کے حیران رہ گئے۔ ہم نے کہا کہ کیا سب کے پیسے چوری ہو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ سب کے پیسے چوری نہیں ہو رہے بی بی، یہاں پر ایسی بہت سی عورتیں پھر رہی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے پیسے چوری ہو گئے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمیں تھوڑے پیسے دے دیں۔ وہ ساری کی ساری یہی کہتی ہیں کہ ہم پاکستان سے ہیں، تم سب نے کیا کوئی گینگ بنایا ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہمارے پیسے سچ مچ چوری ہو گئے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا جاؤ جاؤ، نیک کام کرنے آیا ہوں میں، یہاں پہ آ کے تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، چوری کرتے ہو، دھوکہ دے، ابے اللہ سے ڈرو۔ اس نے تو ہمیں ایسی ایسی باتیں سنا دی اور ہم یہ سن کر حیران رہ گئے کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر کے یہاں پر پیسے لوٹنے کا کھیل کھیل رہے ہیں، اور اس میں زیادہ تر پاکستانی عورتیں ہیں۔ یہ بات تو بڑی عجیب سی تھی، میں بھی حیران رہ گئی، لیکن ہمارے ساتھ تو سچ میں برا ہوا تھا۔ اس کا مطلب کہ اس طرح سے ہماری کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں تھا، بہت برا پھنس گئے تھے۔ ہمارے پاس تو ہوٹل جانے کے پیسے بھی نہیں تھے، یہاں پر رات گزاری جا کہیں پر بھی بیٹھ سکتے تھے، لیکن گرمی اتنی زیادہ تھی کہ اے سی کے بنا یا بنا پنکھے کے بیٹھ جاتے تو پتہ نہیں چلتا کہ زندہ بھی بچنا تھا یا دم گھٹنے کی وجہ سے
سے ہماری موت بھی ہو سکتی. بہت زیادہ گرمی تھی. بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. ہم سبھی لوگ بہت زیادہ خوبصورت بھی تھے. ہمارا تعلق اس علاقے سے تھا جہاں کے لوگ خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں، لیکن خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنی غیرت اور عزت کی وجہ سے بھی مشہور ہوتے ہیں. ہم لوگوں نے پہلے یہ غلط کام کیا کہ بنا محرم کے ہم لوگ حج پہ آ گئے. پتہ نہیں ہمارا حج قبول ہونے والا تھا یا نہیں، لیکن ہم لوگوں نے اپنے آپ کو یہی تجویز اور یہی دلیل دی کہ قبول کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے. لیکن یہ بھول گئے کہ یہ اصول بھی تو اللہ نے ہی بنائے ہیں. شاید اسی لیے ہمارے ساتھ برا ہوا تھا کہ ہمارے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا تھا. ہم 5 سہیلیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت میں ہی تھی، لیکن سب سے زیادہ شوخ اور اس معاملے میں اپنے آپ کو تیز سمجھنے والی لڑکی کا نام راہیلہ تھا. وہ بھی دیکھنے میں بری تو نہیں تھی، لیکن میری خوبصورتی کے آگے اس کی خوبصورتی کچھ نہیں تھی. اس نے کہا کہ تھوڑی دیر یہاں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر سامنے کہیں دیکھنے لگی. مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کو دیکھ رہی تھی، کیا دیکھ رہی تھی. پھر مجھے نظر آیا سامنے ایک بڑی سی گاڑی کھڑی تھی، بہت بڑی گاڑی. اس گاڑی کا تو مجھے نام بھی نہیں آتا تھا، لیکن شاید یہ گاڑی بہت ہی مہنگی گاڑیوں میں سے. اس گاڑی کے پاس کچھ لڑکے بھی کھڑے. میں نے سب کے سامنے یہ نہیں کہا کہ تم لڑکوں کو دیکھ رہی ہو، کیونکہ اس کی اپنی زندگی تھی، اس کا اپنا فیل تھا. لیکن میں دل میں سوچنے لگی کہ یہاں ہمارے لیے اتنی بڑی مصیبت بن گئی اور یہ یہاں بیٹھ کے ابھی بھی لڑکوں کو دیکھنے میں مصروف ہے. مجھے اس کی یہ حرکت بالکل بھی اچھی نہیں لگی. تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو، یہاں پر ہمیں بھیک مانگنے سے کوئی بھیک نہیں دے گا. پیسے ہمارے پاس ہے نہیں، اور اگر ہمارا ٹکٹ ہو بھی تو ہم ایئرپورٹ پر کیسے پہنچیں گے، اور ابھی ہمیں یہاں پر 4-5 دن اور بھی گزارنے ہیں. ہمیں پیسوں کی سخت ضرورت ہے. اس وقت ہم لوگ بہت مجبور ہیں. میں نے کہا تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کون سے کام کی تمہید باندھ رہی ہو کہ مجبور ہیں؟ ہاں مجبور ہیں، ہمیں پتا ہے، لیکن اب ہم کیا کریں؟ اس نے کہا کہ مجبور انسان تو وہی کرتا ہے جو ایک نارمل انسان نہیں کرتا، اور مجبور انسان کو اجازت ہوتی ہے. ہم ایک پرائے ملک میں ہیں، دیار غیر میں ہیں. اگر ابھی ہم نے کچھ نہیں سوچا تو ہمارے ساتھ کیا سے کیا ہو جائے گا. پہلے ہی اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، اس کا ہی صدمہ برداشت نہیں ہو رہا. اگر کوئی اور مصیبت ہو گئی تو ہم اس کو برداشت کر پائیں گے؟ مجھے اس کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. یہ سب کچھ تو ہمیں بھی پتا تھا. کہنے لگی وہ دیکھو سامنے لڑکے کھڑے ہیں، ان کے پاس بہت سارے پیسے ہوں گے، اور ہم 5 کی 5 خوبصورت لڑکیاں ہیں. جا کر ان سے مدد مانگتے ہیں، وہ ہماری ضرور مدد کریں گے. بس تھوڑا سا اسٹائل مارنا پڑے گا، تھوڑے آنسو گرانے پڑیں گے. ویسے بھی چاہے سخت سے سخت دل مرد ہی کیوں نہ ہو، روتی ہوئی عورت کو دیکھ کر پگھل ہی جاتا ہے. اور ان کی تو ایک ایک جیب میں پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپے ہوں گے. میں نے کہا کہ نہیں، یہ بات غلط، ہم ایسے نہیں کر سکتے، اور یہ آگ سے کھیلنے والی بات ہے. آگ جلا دیتی ہے. راہیلہ نے کہا کہ آگ جلاتی ہے، آگ روشنی بھی تو دیتی ہے، زندگی بھی دیتی ہے. ہمارے پاس ابھی اور کوئی راستہ نہیں ہے. ہم اسی بات پر بحث کرنے لگے. کوئی کہتا تھا ٹھیک ہے، کوئی کہتا تھا کہ نہیں ٹھیک ہے. میں نے سب کے منہ پہ کہہ دیا کہ تم سب کا دماغ خراب ہو گیا ہے. جب برا وقت آتا ہے تو عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اور ہمارا برا وقت آ چکا ہے. وہ میں ہی تھی جس نے حج پہ آنے کا مشورہ دیا تھا، ورنہ تم لوگوں کو تو آپس کی پارٹیوں سے فرصت نہیں مل رہی تھی. راہیلہ نے کہا کہ ہاں تو بڑی نیک پارسا ہے، ہم لوگ ہی بد کردار ہیں. میں نے کہا کہ حرکتیں تو تم بد کردار عورتوں والی کر رہی ہو، خود سوچو یہ سب کیا ہے. اب وہ چپ ہو گئی، لیکن وہ چپ ہونے والوں میں سے تھی نہیں. جب اسے کچھ برا لگتا تھا تو وہ اس کا رد عمل ضرور دیتی تھی، ری ایکشن ضرور دیتی تھی. اس کا مطلب کہ اس کے دل میں میرے لیے اچانک سے نفرت آ چکی تھی. پر مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مجھے اس نفرت کا بدلہ ابھی ہی دے دے گی اور بتا دے گی کہ اسے مجھ سے کتنی نفرت ہو گئی ہے. میں نے بھی غصے میں تھوڑا زیادہ بول دیا تھا، لیکن ہم لوگ دوست، اس لیے دوستی میں یہ سب کچھ تو چلتا ہی ہے. وہ کہنے لگی کہ میں تو جا رہی ہوں بات کر، اور دیکھنا ابھی کے ابھی پیسوں کا انتظام ہو جائے گا. باقی تم لوگ اس بی بی حاجن کی باتیں سنتے رہو اور یہاں گرمی سے مر جاؤ. واپس بھی نہیں پہنچ پائیں گے ہم لوگ. جو گھر میں تھوڑے بہت پیسے پڑے ہیں شکر کرو کہ وہ پڑے ہیں، نہیں تو وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہوتے. اس کو ہی شوق تھا یہاں پر آنے کا. ہماری کون سی عمر نکلی جا رہی تھی. کہہ رہی تھی جوانی کے حج کا بڑا ثواب ہوتا ہے، ہم حج بعد میں بھی کر سکتے. اتنا کہہ کر وہ غصے میں وہاں سے چلی گئی اور ان لڑکوں سے جا کر کچھ بات کرنے لگی. اس کے بات کرنے کا طریقہ بھی عجیب تھا. وہ مسکرا مسکرا کے باتیں کر رہی تھی اور بڑا عجیب سا انداز بنائے کھڑی تھی. ایسے لگتا تھا کہ
کہ ان کو لبھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے جب ہم گاؤں میں اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھے اور ہمیں دروازے تک جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اگر کوئی چلا جاتا تو اس کے باپ اور بھائی اسے ایسی ایسی باتیں سناتے تھے کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے۔ انہوں نے ہماری پڑھائیاں بھی روکنے کی کوشش کی تھی، ہمیں کبھی سکون سے سکھ کا سانس نہیں لینے دیا تھا، لیکن یہ بات تو تھی کہ انہوں نے ہمیں پردے میں رکھا تھا، اور اب ہم یہاں پرائے ملک میں کھڑے ہو کر کس قسم کی حرکتیں کر رہے تھے۔ یہ جو کچھ بھی تھا یہ غلط۔ پنجرا تو پنجرا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ اٹل ہے کہ پنجرے میں جو بھی ہوتا ہے کم سے کم وہ محفوظ ضرور ہوتا ہے، اور اب ہم محفوظ نہیں تھے۔ لیکن ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ ہم سب میں راہیلہ ہی سب سے زیادہ فلرٹ کرنے والی ہے، اور اسے ان ساری باتوں سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، اور اگر وہ اپنے آپ کو پیش کر کے ہم سب کی مصیبت ختم کروانے والی تھی تو اس میں کیا برا تھا؟ اس کے لیے تو یہ سب کچھ نارمل تھا، وہ تو گاؤں میں رہ کے بھی اس طرح کی حرکتیں کرتی تھی، تبھی تو اس کے باپ اور بھائی نے اس سے فون تک چھین لیا تھا۔ وہ بھی فون انہوں نے لے کر نہیں دیا تھا، کہتی تھی میں نے خود پیسے جمع کر کے لیا ہے، لیکن ہم سب جانتے تھے کہ وہ فون اسے کس نے لے کر دیا ہے، اس لیے اگر وہ آگے ہوئی تھی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ گئی اور اس نے ہمیں آ کر ایک ایسی بات بتائی کہ ہم حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ وہ لوگ ہمیں پورے 30,000 درہم دینے کو تیار ہے۔ میں نے کہا 30,000 درہم؟ یہ تو لاکھوں روپے بنتے ہیں، نہ صرف ہمارا کام ہو جاتا بلکہ جتنے پیسے ہمارے چوری ہوئے تھے قریب قریب ان کی بھرپائی بھی ہو جاتی۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ ہاں 30,000 درہم، لیکن وہ لوگ تھوڑے سے من موجی ٹائپ، جو ان کو میں نے بات کہی ہے نا وہ اس کا الٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کون سی بات تم نے کہی ہے؟ تم تو ان سے خیرات مانگنے گئی تھی نا، تو پھر بیچ میں بات کہاں سے آ گئی؟ کہنے لگی خیرات مانگنے نہیں گئی تھی میں، ایسے کوئی نہیں دیتا کسی کو اتنی خیرات، خیرات میں تو وہ 1 درہم نہ ہمیں دے، ارے 100 درہم ہمیں دے دیں گے صرف، اس سے ہمارا کیا ہوگا؟ میں تو کچھ اور ہی بات کر کے آئی ہوں۔ میں نے کہا کیا بات کر کے آئی ہوں؟ کہنے لگی بس سمجھ جاؤ۔ ہم لوگ تو حیران رہ گئے، لیکن سب سے زیادہ حیرانگی کا جھٹکا تب لگا جب وہ لوگ ہماری طرف بڑھ۔ میں نے کہا کہ چلو یہاں سے، چلو نکلتے ہیں ابھی، وہ لوگ دور ہیں، چلو بھاگ چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگی نہیں بھاگ نہیں سکتے، اب میں نے بات کر لی ہے اور ان کے پاس گاڑی ہے، بھول گئی ہو کیا؟ وہ آسانی سے ہمیں پکڑ سکتے ہیں۔ اب میری باقی دوستیں بھی پریشان ہو گئیں کہ پتہ نہیں یہ دماغ کی کچی کیا بات کر کے آئی ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہے، لیکن ان چاروں کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہاں تک کہ راہیلہ کو بھی نہیں، کیونکہ اس نے اپنے لیے کوئی بات نہیں کی۔ ان لوگوں نے کہا تھا کہ جو تم میں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہے ہمیں وہ چاہیے تھوڑی دیر کے لیے، اور سب سے خوبصورت میں ہی تھی، ان کی نظر مجھ پر تھی، اور وہ کہتے ہیں نا کہ اس لڑکی سے دوستی نہ کرو، یہ تمہیں کھڑے کھڑے بیچ دے گی، تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا۔ میرے ساتھ وہی ہوا تھا، راہیلہ نے مجھے کھڑے کھڑے بیچ دیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں یہیں پر تمہیں ختم کر دوں گی، پھر خود چاہے مجھے ساری زندگی ادھر جیل میں کیوں نہ گزارنی پڑے میں گزار لوں، لیکن اس طرح کی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کروں، اور اس طرح کی کسی بات کے لیے راضی نہیں ہوں گی، یہ بات تم کان کھول کے سن لو۔ کہنے لگی کہ اب تو ہم سب پھنس چکے ہیں، اب تو ہماری عزت اور زندگی دونوں تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ان میں سے ایک لڑکا آگے بڑھا، اس نے آ کر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کہ اس نے جو بھی کہا ہے ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں انگلش میں بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، ہمیں آپ کا 1 روپیہ نہیں چاہیے۔ وہ کہنے لگا میری بات تو سن لے۔ اس کے بولنے کا طریقہ بہت ہی اچھا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی بات نہیں سننی، میں اس طرح کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی، لیکن اس نے اتنی عزت سے مجھے ایک سائڈ پر بلایا کہ میں چلی گئی۔ بس تھوڑی دیر سائڈ پر اس نے بلایا تھا، اور بس اتنی دور کہ میری دوستوں کو میری آواز نہ آتی۔ اس نے مجھے ایسی بات کہی کہ میں سوچ میں پڑ گئی اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ جب واپس آئی تو میری سب دوستیں حیران تھیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تم چلی گئی تو ہمارے لیے ایک گاڑی آئی تھی اور انہوں نے ہمیں ہمارے ہوٹل تک چھوڑا ہے، ہمارے ہوٹل والوں کو پیسے بھی دیے ہیں اور ہمارے کھانے کا انتظام بھی کیا ہے، اور وہی گاڑی والے ہمیں صبح یہاں واپس بھی لے کر آئے، اور اب بس 2-3 دن بعد ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ لیکن تم نے ایسا کیا جادو چلایا؟ میں نے کہا کہ بس چلایا ہے جادو۔ 2-4 دن اور گزر گئے، اس کے بعد ہم لوگوں نے واپس جانا تھا، ہمارے ٹکٹس تھے، ہم سب لوگوں کو وہی لوگ ایئرپورٹ چھوڑنے آئے، لیکن جب یہ لوگ آگے بڑھی اور میں پیچھے ہٹ گئی تو وہ حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ نہیں میں نہیں جا رہی، کیونکہ میں نے سفیر نامی اس لڑکے سے شادی کر لی ہے۔ میری سب دوستیں حیران رہ گئی، انہوں نے کہا کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا ہاں شاید مجھے قسمت یہاں اسی لیے لائی تھی، اس شخص نے مجھ سے نکاح کرنے کی بات کی ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ بہت امیر آدمی ہے، ایک شیخ کا بیٹا ہے، اور میں ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی،
اس لیے نہیں کہ وہ امیر ہے، اس لیے کہ وہ اچھا انسان ہے، ورنہ راہیلہ تم نے تو مجھے اس کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ اس نے کہا کہ جب تک آپ کی مرضی نہیں میں آپ کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ آپ مجھے اتنی پسند آ گئی ہیں کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کی پہلی بیوی ہوں گی۔ میری سب دوستیں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا اب تم سب لوگ جا سکتے ہو، تم لوگوں نے میرا بہت دل توڑا ہے، مجھے استعمال کیا ہے، سب سے خوبصورت ہونے کی یہ سزا تھی کیا؟ میں نے تم لوگوں کی مدد کی، تم لوگوں کے سارے خرچے اٹھائے، سارا پروسیس کروایا، اب خدا حافظ، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ جب شادی ہو جائے گی اور میں سفیر شیخ کی بیوی بن جاؤں گی، اس کے بعد میں اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے گاؤں جاؤں گی، اور مجھے یقین ہے کہ جب میں سفیر جیسے مرد کا ہاتھ تھام کر اپنے گاؤں جاؤں گی تو وہ لوگ مجھے ایک پل میں قبول کر لیں گے۔ میری دوستیں بہت کچھ کہنا چاہتی تھیں، ان کی شکلیں دیکھنے والی تھیں، لیکن میں ان سے زیادہ بات نہیں کر پائی کیونکہ فلائٹ کا ٹائم ہو چکا تھا۔ وہ لوگ چلے گئے اور اسی دن شام کو میں نے اور سفیر نے نکاح کر لیا۔ آج اس بات کو 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ اگلے مہینے ہم لوگ واپس پاکستان جا رہے ہیں میرے گھر والوں سے ملنے کے لیے۔ اس نے کہا ہے کہ میں بھی تمہاری فیملی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں قسمت۔ اگر آپ نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہ کیا ہو تو پھر کوئی آپ کے ساتھ برا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ میری دوست جس نے مجھے اس آدمی کے ساتھ بیچنے کی کوشش کی تھی، اسی آدمی نے میرے ساتھ ایک حلال رشتہ جوڑ کر مجھے اپنی بیوی بنا لیا، اور اب میرے پاس اس دنیا کی ہر چیز ہے۔ میں جب چاہوں اللہ کا گھر دیکھنے بھی جا سکتی ہوں۔ مجھے تو سب کچھ مل گیا ہے، میں بہت خوش ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔